بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اپنی اپنی زندگی میں دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بے شمار مسئلے قائم کیے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے اور آپ کو اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے سے سچی محبت ہے، تو آپ اس ویڈیو کو دل سے دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی دولت میں کچھ بھی نہ تھا۔ سادگی میں آپ کی ایک مثال تھی۔ آپ کی ماں سے ملے ہوئے تمام زیور اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ کے گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام آپ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پہ ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی، جس پر دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کی کام آتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ گھر کے کام سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلے بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے قبیلے کے اندر صرف میں ہی ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص بتا، تیری کیا حالت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، جیسے یہ حالت آپ کو میری نظر آ رہی ہے ویسے ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ کرام موجود تھے۔ ان سب سے آپ نے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سنتے ہوئے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، سواری میری باہر کھڑی ہے، جسے میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی یہاں پر ایسا ہے جو اسے کپڑا پہنا سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس کو میں کپڑے دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھوک بہت تیز لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کر دیجئے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، ایسا کوئی ہے جو اسے روٹی کھلائے؟ آج اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر سارے صحابیوں کی آنکھیں برسنے لگی۔ 350 صحابہ موجود تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، اور یہ کہہ کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی یہاں پر ایسا ہے جو اسے صرف 2 روٹیاں کھلا دے، لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیگی آنکھیں لے کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہاں پر 350 لوگ جمع ہیں جو آپ کے نام پر جان لٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر روٹی نہ دے سکیں؟ یا رسول اللہ، یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر کے اندر
کسی کے ہاں 3 دن کا فاقہ ہے، کسی کے ہاں 4 دن کا فاقہ ہے، ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو لا کر دے سکے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، کیا آج میرا یہ مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے سلمان، تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ سلمان فارسی کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے، اسے میں روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس دروازے پر لے گئے۔ وہاں سے آج تک کوئی بھوکا واپس نہ آیا تھا۔ وہ ایسا دروازہ تھا جس دروازے پر جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا۔ حضرت سلمان فارسی مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے جواب دیا، بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی، چچا جان، کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، بیٹی، ایک مہمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے، اور مدینہ میں کسی بھی صحابی کے گھر میں روٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کہیں گے کہ نبی کے شہر میں اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلمان فارسی یہ کہنے لگے، بیٹی، یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ بیٹی فاطمہ، آج اپنے چچا کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، چچا جان، ذرا اپنا کان قریب کریں۔ حضرت سلمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، چچا جان، جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہو اسے کسی بہانے سے واپس لے جاؤ۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں، میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ آج ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سنا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، گردن جھکا لی، کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹی فاطمہ، اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چچا جان، تھوڑی مہربانی کرو، اس مہمان کو اپنے سے تھوڑا دور کر دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا۔ پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتار دی اور پردے کی آڑ میں حضرت سلمان فارسی کو دے دی اور فرمانے لگی، اے چچا جان، اسے اپنے دامن میں چھپا لو، سامنے سمون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پھر آپ نے اس چادر کو لیا، اسے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ فرمانے لگی، چچا جان، یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 پیوند ضرور لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ چادر رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر کے اوپر رکھی تھی اور کہا تھا، بیٹی فاطمہ، آج یہ پیوند والی چادر کو لے لو، کل قیامت والے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا فرماؤں گا۔ چچا جان، اس چادر کو لے جاؤ، اور ہاں، اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، اے سمون، آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا۔ آج تک تو نے پیسوں کے بدلے اناج دیا ہوگا، جو دیے ہوں گے، آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں
اتنی برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کی شہزادی کی سر کی ردا لایا ہوں، جس کے بدلے میں مجھے کچھ اناج چاہیے، اس چادر کو لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس کے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا، اے سلمان، اتنا تو بتا دو، تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فاطمہ کے گھر پر ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھلانے کے لیے فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے اس نے اپنے مہمان کو فاقے میں بھیجنے سے یہ بہتر سمجھا سر کی چادر کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرا جائے۔ بس یہی بات ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سر کی چادر اتار کے دے دی ہے۔ اتنا سنتے ہی سمون یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اس چادر کو اٹھایا، اسے اپنے ماتھے سے لگایا، پھر کہنے لگا، اے سلمان ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی اپنے گھر کے اندر گیا اور کتاب اٹھایا، اس کے کچھ پنے پلٹنے لگا۔ یہودی نے کہا، اے سلمان، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، اور رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا، اے سمون، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو اس پر اس یہودی نے کہا، اے سلمان، دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس میں باتیں تمہاری نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوگا، اس کی ایک بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ایک بار ان کا غلام ان کے دروازے پر ایک مہمان لے کر آئے گا، اس وقت اس کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہوگا، تبھی وہ اپنے سر کی ردا، اپنے سر کی چادر اتار کر دے دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا اناج چاہیے اتنا لے لو، یہ چادر بھی لے کر حضرت فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اناج لے کر فاطمہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ یہودی بھی حضرت سلمان فارسی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سمون یہودی بھی پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سمون، تو نے تو اپنا کام کر دیا، اب تم پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو یہودی نے کہا، اے سلمان، تم اناج تو لے آئے ہو، مگر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو؟ بس اب تم یہ آٹا جا کر فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے جاؤ، مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں میں ڈال دو۔ پیارے دوستو، ایسی تھی سخاوت نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کے گھر پر جب کچھ نہ تھا تو آپ نے اپنے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے اپنی سر کی ردا بیچ دی، اپنی سر کی چادر بیچ دی۔ پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی طرح صبر کرنے، سخاوت کرنے، مشکل میں دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔